سینیٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. جناب چیئرمین، نیشنل ایشوز کے حوالے سے کل جوائنٹ سیشن میں بہت سارے خیالات سے ہم مستفید ہوئے اور کوشش کریں گے کہ اپنی انپٹ بھی اس ہاؤس کے توسط سے اپنے کولیگز کے سامنے بھی رکھیں اور قوم کے سامنے بھی رکھیں. جناب چیئرمین، میں کوشش کروں گا کہ لیس دین اے پارلیمنٹیرین آئی شوڈ اسپیک مور مائی ہارٹ ایز اے سٹیزن اور ایز اے ریسپانسبل سٹیزن. لیٹ می فردر کوالیفائی دیٹ. 20 سال یا جو 2 دہائیاں ہمارے ہاں گزری ہیں، جس میں ٹیررزم کا جو مینس ہے، یہ جو تھریٹ ہے، یہ مختلف اشکال میں، مختلف صورتوں میں ایمرج اور ری ایمرج ہو کر ہمارے سامنے آتا رہا ہے. ہم نے بطور معاشرہ، بطور ریاست اس کو کاؤنٹر بھی کیا ہے، اس کو کنفرنٹ بھی کیا ہے. ایٹ ٹائمز اپیئر ہوا ہے کہ اس کے سامنے شاید ہم نے سرنڈر بھی کیا ہے. ایٹ ٹائمز ہم نبرد آزما بھی ہوئے ہیں اس سے. لیکن تا دم ایٹ لیسٹ ٹل دس مومنٹ ہم کسی کنکلوسیو انداز میں اس پرابلم سے شاید نبرد آزما نہیں ہو پا رہے ہیں. جناب چیئرمین، دیر آر پلیتھرا آف نوانسز. اس کے مختلف پہلو یقیناً ہیں. میں کوشش کروں گا کہ 2 پہلو اس کے، ایک ایڈمنسٹریٹو رسپانس جس میں کائنیٹکس اور طاقت کا اپروپریٹ فورس کے استعمال کا تذکرہ کروں، اور دوسری جانب ہمارے کچھ دوستوں نے نیریٹو کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی، تو اس پہ بھی کوشش کروں گا چند جملے عرض کرنے کی. جناب چیئرمین، ٹیررزم ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نان اسٹیٹ وارفیئر کا حصہ ہے. میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایٹ ٹائمز وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ آن گراؤنڈ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہے. یہ آن سلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے. جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی. نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے. یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے. اور ہمارا رسپانس میکانزم، جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے. اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی گئی ہے. جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں. اس رسپانس میکانزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی. جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا، وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی. وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا. جب یہ تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس،
اور جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا، ہم نے رسپانس یہ دیا 9/11 کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کائنیٹکس، ان ٹرمز آف دا اپلیکیشن آف دا فورس، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ باقی دنیا کے جو تجربات ٹیررزم کے ساتھ ہیں، نان اسٹیٹ وارفیئر کے ساتھ ہے، وہاں پہ فارمل کاؤنٹر ٹیررزم فورس اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ اس میں چونکہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے ہمارے ہاں، 3 مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں، اس لیے پولیٹیکل کلاس کا ویزاوی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص ویو، جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے۔ جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے، جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے، مجھے ایز اے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے تو اپریسیشن، جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شاید اتنی نہیں ہوتی، اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں، اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر سامنے آئے، ایگزبٹ ہو، تو وی گلاٹ اوور دیٹ۔ ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے، ایٹ ٹائمز ہم اس کو اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، اس فورم پہ ان کیمرہ سیشن کی بھی بات کچھ دوستوں نے، ہمارے سینئرز نے رکھی، ضرور ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن یہ پریکٹس بھی کوئی نویلٹی نہیں رکھتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں ان 2 دہائیوں میں کئی مرتبہ اس ایوان کے سامنے، اس معزز ایوان کے سامنے اس طرح کی بریفنگز ہوئی ہیں۔ میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ انوویٹو انداز میں، امیجنیٹو اپلیکیشن کے تحت اب اوپن مائنڈ کے ساتھ اس گفتگو کو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے طور پہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور مزید اس کا استعمال کرنا ہے؟ ایسے دورانیے میں اگر کوئی ایکسٹرنل ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے ہمارے ایسٹرن سائڈ سے یا کسی اور طرف سے، ایسٹرن سائڈ سے زیادہ اس کی پریزمپشن ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ اس وقت جس 2 فرنٹ ڈاکٹرائن سے ہم ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ ہی سیکنڈ فرنٹ ثابت نہ ہو۔ میں اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ مفصل انداز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا اشارہ ضرور دوں گا کہ اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی اور کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب جو دوسرا امپورٹنٹ نوانس میں سمجھتا ہوں یا شیڈ سمجھتا ہوں، وہ نیریٹو کے حوالے سے ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کل یہ کہا کہ جو مذہب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو نیریٹو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کافی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، وی نیڈ ٹو ڈیلو ان، ہمیں ڈگنگ کرنی پڑے گی، اور اس مسئلے کی جو ڈائسیکشن ہے وہ آبجیکٹیولی کرنی پڑے گی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ نیریٹو جتنا ایٹ لیسٹ ٹیررزم ہمارے ہاں یا وائلنس کو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ ملٹی فیسڈ وائلنس ہے۔ میرے صوبے میں ایتھنک انسپائرڈ وائلنس موجود ہے، جس میں کسی ایک مخصوص قوم کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پہ ایک مسلح تحریک اور جدوجہد کی جاتی ہے، اور باقی ماندہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پہ وائلنس کو پرپیٹریٹ کیا جاتا ہے۔ میں دونوں کی کاؤنٹر نیریٹو پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ یہ
حقیقت اپنی جگہ پر میرے خیال میں اسٹیبلشڈ ہے کہ جو لوگ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے پاس مین سٹریم مذہب کی سند نہیں ہے. جو مین سٹریم سنی اور شیعہ اسلام ہے، حوزہ نجف جو کہ اہل تشیع میں روحانی طور پر سب سے سپیریئر اسپریچول سٹیٹس رکھتا ہے. آیت اللہ سیستانی ایک حجت الاسلام، ایک بہت بڑا روحانی نام اور شخصیت اہل تشیع کے ہاں، اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں احترام ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے. کہیں پر خراج یا خارجیوں کی یا اس ریڈیکلائزیشن کی سند یا فتویٰ یا لیگل اوپینین ان کی جانب سے نہیں آئی. اہل سنت میں چاہے اہل دیوبند ہوں، چاہے اہل بریلی ہوں، جامعۃ الازہر ہو، میری نظر سے ابھی تک اس ریڈیکلائزیشن کے لیے سند مین سٹریم اسلام سے یا ان کے ریپرزنٹیٹیو سے نہیں آئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو لوگ اس میں وائلنس میں شامل ہیں ان کے ہاں مذہبی رجحانات ضرور ہیں. جو لنچنگ کل پرسوں ہوئی ہے وہ انہی لوگوں نے کی ہوگی جو کہ یوزولی کلیم کرتے ہیں مذہبی رجحانات کو. مذہبی رجحان رکھنا اور اس کے سند یافتہ اس وائلنس کو لیجیٹمائز کرنے میں بڑا فرق ہے جب آپ نے کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کرنا ہو. جناب چیئرمین، ہم اس جنگ میں جو کہ کاؤنٹر نیریٹو ہے، اگر مائل سٹون مذہب کو رکھ دیں گے اور دین سے لڑنا شروع کر دیں گے تو میری ناچیز رائے اس ایوان کے سامنے یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کے خلاف، جو کہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور ایک سائیکولوجیکل چیلنج اور ایشو ہے، اس کے خلاف لڑیں. جناب اسپیکر، ایک طرف لبرلزم، سیکولرزم، لبرل ڈیموکریسی کا امبیلم شہید بے نظیر بھٹو، وہ ان ریڈیکل ایلیمنٹس کا شکار ہوتی ہے، وکٹم بنتی ہیں. دوسری طرف شیخ الحدیث مولانا حسن جان، یہ دونوں کنٹراسٹ ہیں اپنے پولیٹیکل سپیکٹرم میں، اپنی پولیٹیکل ایگزیبیشن میں، اور جس سیاسی اشرافیہ کی وہ ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہیں وہ بالکل پولز اپارٹ ہیں. مولانا حسن جان انہی ریڈیکلز کا نشانہ بنتے ہیں اور وہیں پر اس کے نتیجے میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں. ہم اگر ایک دوسرے سے اپنے پولیٹیکل پونشن، انکلینیشن کی وجہ سے الجھیں گے، یہ الجھاؤ ان ریڈیکل ایلیمنٹ کو تقویت دے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ہمارا ایک یونائٹڈ فرنٹ موجود ہونا چاہیے حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن ادھورا نہیں، پورا بولنا چاہیے. ادھورا سچ بعض اوقات زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سینٹ کے فلور پہ بھی ہم نے یہ بات کی، یہاں پہ بھی ہم نے یہ تجاویز کے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس فلور پہ میرا مطالبہ ہوگا کہ کوئی ایسی باڈی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں پارلیمان کے اندر بڑے توانا آوازیں موجود ہیں. رضا ربانی صاحب یہاں پر ہے، مشاہد صاحب ہیں، قومی اسمبلی سے ایسے توانا آوازیں موجود ہیں، محسن داوڑ صاحب ہیں، بڑا فورسفل وائس ہیں، اور ایکیڈیمکس جو کہ ٹیررزم کو سمجھتے ہیں. صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، جو کل ہم نے ابتدا کی 2 شہداء کے
حق میں دعا سے. ایک طرف 5 سے 7 ہزار سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہادتیں دے چکے ہیں اور مزید بھی دیں گے, یہ ان کا کام ہے. ان دا لائن آف ڈیوٹی انہوں نے یہ اگری کیا ہوا ہے کہ وی ول رسک آر لائفز, ہم اس میں جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. یہ دس پارٹ آف دا جاب ڈسکرپشن. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو ان کو اونرشپ دینی چاہیے, اگر وہاں سے الزام تراشی آئے گی تو یہ لڑائی کہیں نہیں جائے گی. اگر آپ اس لڑائی میں سنجیدہ ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ آپ ہیں, مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے, کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ذرا اپنے انداز پہ غور ضرور کریں, اپنی میتھڈالوجی پہ غور ضرور کریں. اس وشس سائیکل سے ہم اس لیے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو جناب اسپیکر 2 ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, 2 پرنسپلز پہ وہ لڑتے ہیں. میرے آنریبل کولیگ نے کل کہا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, ان کو نومیریکل ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو وہ پرنسپل آف سروائیویبلٹی اور پرنسپل آف لیتھیلٹی, اس کی بنیاد پہ اپنی جنگی حکمت عملی مرتب دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ 6 لاکھ اور 7 لاکھ کی فوج کے حامی ہیں, پوزیس کرتے ہیں, آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسی تعداد میں ہیں, وہ آپ کے مقابلے میں 3 سے 4 ہزار ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں. وہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہٹ اینڈ رن کی پالیسی اپناتے ہیں. جو میں بار بار اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رسپانس میکینزم کنونشنل ملٹری فیئر کے تحت ٹینک چڑھانے سے شاید نہ ہو, ایریل بمبارمنٹ سے شاید نہ ہو, انفینٹری ڈپلوائے کرنے سے شاید نہ ہو, لیکن اسپیشلائز فورسز شاید اس کا آنسر ہو. تو ہمیں امیجنیٹو پر ہونا پڑے گا, ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کی طرف جانا پڑے گا, اور اپنی ایگوز کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے الزام تراشی سے بچتے ہوئے اس چیز کو فار دا سٹیزن آف پاکستان, فار سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ, اس کو آبجیکٹیولی ڈسکس کرنا ہوگا اور اپنے تہیں اس کے لیے ریکمنڈیشنز دینی ہوں گی. جب تک ہم اخلاص کے ساتھ کام نہیں کریں گے, اس وشیس سائیکل سے جناب اسپیکر نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا. بہت شکریہ جناب. تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.